بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے اچھے اعمال میں جلدی کرو. کیا تم ایسے فقر کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والا ہو، یا ایسی دولت کا جو سرکش بنا دینے والی ہو، یا ایسے مرض کا جو عقل یا جسم کو بگاڑ دینے والا ہو، یا ایسے بڑھاپے کا جو سٹھیا دینے والا ہو، یا ایسی موت کا جو کام تمام کر دینے والی ہو، یا دجال کا جو نہایت بری غیر موجود چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا. پس قیامت بہت ہولناک اور نہایت کڑوی چیز ہے. خواتین و حضرات، بحیثیت انسان چونکہ ہم نسیان سے ہیں، غلطی اور بھول چوک ہماری شرست اور فطرت میں ہے، اس لیے اکثر انسان غفلت اور جہالت کا شکار ہوتے ہیں. زندگی کی چکا چوند اور گہما گہمی میں وہ اپنی منزل بھولے رہتے ہیں، اور اسی طرح ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ اچانک کسی افتاد کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت کا نوالا بن جاتے ہیں، کوئی آفت اچانک آ پڑتی ہے، کوئی انقلاب زمانہ انہیں گھیر لیتا ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، کوئی کمزوری آ لیتی ہے، بڑھاپے کے نشانات ظاہر ہونے لگتے ہیں، یا پھر فرشتہ نقارہ موت کے ساتھ آ پہنچتا ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی کے ہر لحظے اور ہر لمحے کو غنیمت جانو، اور نیک اعمال سر انجام دینے میں کسی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو. فاستبقوا الخیرات سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم. یہ سارے جب بھی آخرت کی نیک اعمال کی بات قرآن کرتا ہے تو صیغہ سرعت کا، جلدی کا، آگے بڑھنے کا، مقابلے کا استعمال کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، اسی کی سمجھے کہ تشریح ہے جو دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی جو نصیحت فرمائی ہے. ترمذی شریف ہی کی روایت ہے: اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک. اس حدیث کا ترجمہ بہت سارے احباب کے ذہن میں ہوگا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، لیکن ایک شاعر نے بڑے خوبصورتی سے اسے شعری انداز میں کہا ہے. کہتے ہیں کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت. کہ یعنی تندرستی، فرصت، یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں. بندہ تندرست ہو اور اسے فرصت میسر ہو، وقت میسر ہو، تو ان سے یہ 2 جو قیمتی نعمتیں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہی ایک انسان کامیاب انسان بن سکتا ہے. اور فرصت کے قیمتی لمحات ہی اس کے لیے نیک اعمال کا سرمایہ مہیا کرتے ہیں، جو اسے دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا کرتا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر و بیشتر انسان
مجھ سمیت ہم سب غافل ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سیدنا ابن عباس کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ یعنی یہ نیک اعمال سر انجام دینا، اللہ کی رضا والے کام کرنا، عبادت و ریاضت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا، توجہ اللہ اور تقرب اللہ کی کوشش کرنا، یہ بلا شبہ ایک مشقت طلب اور مشکل کام ہے، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ بڑے راحت والا ہے، بڑا سرور ہے اس کے اندر، اور بڑی مٹھاس اور لذت ہے۔ برے اعمال جو ہیں ان کی طرف بڑھنا بظاہر بڑا آسان ہے، برے اعمال کو کرنا آسان بھی ہے اور لذیذ بھی ہے۔ یعنی شیطان جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشن کرتا ہے، ذہن اس طرح سے بنا دیتا ہے، زین للناس حب الشہوات، یعنی شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، بڑے خوبصورت پہلو سے اسے دکھاتا ہے اس برے عمل کو، لیکن اس کا انجام انتہائی تلخ اور جان لیوا ہے۔ قرآن میں سورہ واللیل اذا یغشی میں یہ بات، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا وہ اور بھلی باتوں کی، اچھی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ یعنی اس راہ میں اسے طمانینت ملے گی، سرور ملے گا، راحت ملے گی۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخل کرتا رہا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کی بات کو، اچھائی کی بات کو، نیکی کی بات کو جھٹلایا، کسی نے اچھی بات کی تو مذاق اڑا دیا، بڑے رجڈ ہو، دقیانوس ہو، رجت پسند ہو، تمہاری جو ہے نا وہ تمہاری بس یہی تک دوڑ ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی اس طرح سے اپنا رویہ اس نے رکھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس برائی کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ بہرحال زیر مطالعہ حدیث کے اندر نیک اعمال کو بلا تاخیر سر انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز کا وقت ہو تو اسے فوری طور پر قائم کیا جائے، صدقہ و خیرات ادا کرنے میں جلدی کی جائے، والدین کی خدمت ہو، پڑوسیوں کی مدد ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، یتیموں کی سرپرستی ہو، بیماروں کی تیمارداری ہو، یعنی ہر نیک کام میں سبقت۔ مبادہ کے ایسے اعمال، ایسے حالات اور ایسے احوال پیدا ہو جائیں کہ جن میں انسان اعمال حسنہ کو سر انجام دینے سے قاصر اور بے بس ہو جائے۔ یہ جس طرح کے حالات آج ہیں، اب آپ کسی مریض کی عیادت کر سکتے ہیں، اب آپ کسی کی مدد کے لیے نکلنا چاہیں تو کس قدر یہ مشکل ہو گیا ہے، یعنی کس طرح، یعنی پوری طرح سے حسب حال ہے یہ حدیث۔ اور فقر، جتنی بھی چیزیں اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کا انتظار کرنے سے پہلے اعمال حسنہ میں جلدی کر دو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ بعض اوقات انسان کو فقر اور تنگ دستی کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فقر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ پھر کہا کہ ایسی دولت جو انسان کو سرکش بنا دے، جیسا کہ خزانہ قارون، اس نے اسے ضرورت مندوں، غرباء اور مساکین میں خرچ نہیں کیا اور پھر اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ ہے غنن مطغین، کہ ایسا غنا اور ایسی ثروت اور ایسی دولت مندی کہ جو انسان کو سرکش اور باغی بنا دے، اللہ کے در سے دور کر دے۔ یا پھر کہا کہ او مرضا مفسدا، کوئی ایسا مرض اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ عبادت و ریاضت سے بھی قاصر ہو جائے، یعنی ایسا بالکل گھلا دینے والا بڑھاپا، اور ایسا کوئی مرض جو ہلنے جلنے سے معذور کر دے۔ پھر فرمایا کہ ایسا بڑھاپا کہ جس میں فہم و بصیرت انسان کی جاتی رہتی ہے، عقل سے انسان عاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ڈائمنشیا کی اور اس طرح کی اور بھی بیماریاں جو ذہنی اور دماغی امراض ہیں، گویا وہ انسان کو بالکل بے بس کر دیتے ہیں، اس کی عقل جاتی رہتی ہے، فہم سے اور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ کوئی ناگہانی موت، اس کا انتظار کر رہے ہو، کوئی ناگہانی موت آئے اور تم توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جاؤ، تو ظاہر ہے اس طرح کی کیفیت آج کل ہو رہی ہے۔ کچھ معلوم نہیں کس وقت کون سا انسان کس لمحے جو ہے وہ گرفت میں آئے اور پھر اس کے سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے، اس کی جو ہے نا وہ مہلت عمل ختم کر دی جائے۔
ایک غائب فتنہ، غائب چیزوں میں سے سب سے بری چیز ہے فشر غائب ینتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ یہ شخص لوگوں کو شہروں، محلوں، گلیوں میں پھر کر گمراہ کرے گا، کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی الوہیت کا دعویٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بے پناہ جو ہے وہ حدیث کے ذخیروں میں موجود ہیں۔ پھر قیامت کی بات کی کہ قیامت جو ہے وہ ایک تو اچانک آ سکتی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ویسے تو یہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی قیامت صغریٰ ہے، اور سچی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر قیامت کیا ہوگی کہ خوف کی ایک کیفیت ہے ہر طرف، اور انسان جو ہے وہ بالکل اپنی بنیادی چیزیں ان سے وہ محروم ہے۔ تو لوگ کاروبار دنیا میں، جس قیامت بھی یوں ہی آئے گی کہ لوگ کاروبار دنیا میں مشغول اور مصروف ہوں گے کہ زبردست زلزلوں اور جھٹکوں سے اللہ کے حکم سے دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، اور جو ہے نا وہ اس وقت بڑی بڑی وہ کیا ہے نانگا پربت اور ہمالہ اور کیٹو کی جو چوٹیاں ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح سے، روئی کے ذروں کی طرح سے فضا میں ادھر ادھر اڑتی پھریں گی، یعنی اتنے جو ہے نا وہ دیو ہیکل قسم کے پہاڑ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تو بہرحال انسان کو اعمال حسنہ سر انجام دینے میں قطعی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ روحانی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کا مادی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے، اور آج کل تو مادی ترقی بالکل رک چکی ہے، ہر لحاظ سے کارخانے اور ملیں اور فیکٹریاں بند پڑی ہیں، پروڈکشن نہیں ہو رہی، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ دنیا گویا سمجھتی تھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اور جن کی ہم نے ترقی کی جو ہے نا وہ یہ بنیادیں رکھی ہیں، اور ہم یہ اور وہ انسان کو جن چیزوں پہ اپنے اوپر گھمنڈ، ناز اور غرور تھا وہ سارا ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ اڑن چھو ہو گیا ہے، نکل گیا ہے سارا غرور، سارا تکبر، ساری انا۔ اللہ نے جو ہے نا وہ ایک ہلکے سے جھٹکے میں، ابھی کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی بڑی آفت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، یہ ایک معمولی سی ایسی چیز کہ جو نظر تک نہیں آتی، خوردبین سے بھی نظر، یعنی اسے بہت چھوٹا اس کا وجود، خوردبینی یعنی عدسے سے بھی، وہ اس نے ایک اتنے بڑے انسان کو جو ترقی کا اور ٹیکنالوجی کا جس نے ایک معیار سیٹ کر دیا ہے، گویا اس کو اس نے بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ کس قدر بڑی آفت ہے یہ، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ کی حضور التجا کرتے ہیں کہ مالک کریم، جو ہم سے کوتاہی اور سستی اس سے پہلے ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ ہم تیرے عاجز، فقیر اور بے بس بندے ہیں، مالک کریم اپنے فضل و رحمت سے اپنے بندوں پر رحم فرما دے۔ ساری انسانیت کو اللہ کریم اپنی رحمت میں لے لے۔ اللہ کریم ہم تیرے غضب کے متحمل نہیں ہیں اللہ، ہمیں صرف اور صرف تیری رحمت چاہیے مالک، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ کو پکاریں، اس کے خوبصورت اسماء و صفات سے پکاریں، اس کو اس کی عظمت کا، اس کی ہیبت و جبروت اور جلالت کا واسطہ دیں، اور اللہ کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں۔ گھروں کے اندر ایک ماحول بنا دیں، روزانہ 5 نمازیں باجماعت ہوں، اور جو ہے وہ نوجوان، آپ خود بزرگ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، گھروں میں دوسرے افراد ہیں، وہ امامت کریں اور باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کے حلقے کریں، تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے جو ہے وہ احکامات کو جاننے کی کوشش کریں، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، مسلسل اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے قرب میں، اور بہت اچھا موقع ہے روزے رکھے جائیں، گھر میں جو ہے وہ ایک افطار، اجتماعی افطار کا ماحول ہو، وہاں دعائیں ہوں، اللہ کے حضور رویا اور گڑ گڑایا جائے، نفلی صدقات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ آپ کی مسجد بھی آپ کے اس وقت جو ہے وہ تعاون کی مستحق ہے، اپنی مسجد کو اپنے مالی تعاون میں یاد رکھیں، اور ظاہر ہے امور باقی اسی طرح سے چل رہے ہیں، لیکن سب آمدن کے ذرائع مسدود ہیں مسجد کے لیے، یہ بھی اپنے دل میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے اس گھر کی آبادی کے لیے وہ بھی آپ اپنا دست تعاون دراز کریں گے، فقراء اور مساکین کی خبر گیری کریں، جہاں اپنے محلوں، اپنے گلیوں کے اندر، اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مقامی مستحقین ہیں، بوڑھے، یہ گورے بیچارے جو اکیلے رہتے ہیں، انہیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، ان کی خبر گیری کریں، اور اسی طرح پیچھے اپنے اپنے ممالک میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غربت ہے اور لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹائیے۔ اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا بہت سنہری
وقت ہے اور بڑا گولڈن پیریڈ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔